اکبر سبحان اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ہم سب اس ہفتہ وار بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اس ایسی روحانی محافل میں ہم سب کو بار بار شریک ہونے کی اللہ رب العزت توفیق اور سعادت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 18 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین کی سب سے خوبصورت خوبی کو بیان فرمایا. اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کلام کا آغاز کلمہ حسر سے فرمایا. انما، کلمہ حسر کا معنی جو ہوتا ہے وہ یہ کسی بھی مضمون کو یا بات کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے. خاص طور پر نشاندہی کرنے کے لیے آتا ہے کہ بات صرف یہ ہے. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ. اللہ رب العزت کی جو مسجدیں ہیں، جو بھی مسجد ہے، اسے صرف وہی شخص آباد کر سکتا ہے. صرف کا مطلب یعنی کلمہ حسر کی وجہ سے کیا کہ صرف وہی شخص مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتا ہے. اب یہ جو مضمون ہے اس کو سمجھنے کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں. گویا اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ مجھ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا صرف وہ شخص ہے جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے. اگر وہ مسجدوں کو آباد کرنے کا ذوق اور طبیعت اور مزاج نہیں رکھتا تو اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا شروع میں کہ یہ بات کلمہ حسر سے بیان کی گئی ہے. گویا ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو شخص مسجدوں کو آباد کرتا ہے، جیسے آپ نے سنا حدیث پاک کے بچے نے سنائی ہے محمد طلحہ نے کہ آقا علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا روٹین کے ساتھ دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو. جو مسجدیں آباد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ مومن ہے. اور پھر فرمایا واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ، اور وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. اور یہ اہم بات، اگلا جو جملہ ہے یہ پچھلے مضمون کو اور واضح کرتا ہے. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ،
یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. یعنی بہت سارے اور فکریں ہوتی ہیں نا، تو ہم ان فکروں میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جب ہر فکر سے کوئی آزاد ہو جائے اور خالصتاً اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو پھر اس سے مسجد سے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. پھر فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی وہ لوگ ہیں جو عنقریب دیکھو گے تم کہ یہ فلاح پا جانے والے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں. یہ آیت کریمہ ہے. اب اس کی تشریح میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہتا ہوں. بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اللہ کی رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ کسی کے لیے نہیں ہوگا. وہ جو سوا نظر پر سورج ہے اور ہر شخص کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، اس منظر کی بات ہے. تو اس دن جب اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. 7 لوگوں کا بیان ہے اس حدیث پاک. اب وہ 7 الگ الگ کوالٹیز ہیں، شانیں ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں. سب سے پہلی جو آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، پہلی فرمایا الامام العادل. آقا علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والا حکمران، وہ حاکم جو عدل کرنے والا ہے. اب یہاں پر جو یہ مضمون ہے اس کی وضاحت میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں. جب ہم حاکم کا لفظ بولتے ہیں نا تو ہماری توجہ اور دھیان جو ہے وہ فوراً حاکم وقت پر چلا جاتا ہے، سلطان وقت پر چلا جاتا ہے. یہ درست ہے بات، مگر حاکم اس سے کہتے ہیں کہ جس کے اختیار میں کچھ ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک کا ہی حاکم ہوگا، وہ کسی کمپنی کا حاکم ہو سکتا ہے، وہ کسی کاروبار کا حاکم ہو سکتا ہے، وہ کچھ تھوڑے سے خطہ زمین کا حاکم ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہر شخص اپنے گھر کا خود حاکم ہوتا ہے، سربراہ. تو پہلی نشانی آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائی یہ تقریباً ہر شخص سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کی زندگی میں عدل آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرماتا ہے. اب عدل کی ایک بڑی خوبصورت تشریح کسی اللہ والے نے کی ہے، پھر میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پوری حدیث پاک اس کی وضاحت آپ سمجھ جائیں گے. فرمایا کسی نے پوچھا اللہ والے کسی بزرگ سے کہ عادل کون ہوتا ہے، عدل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا عادل وہ ہے جو مخلوق اور خالق کا توازن خراب نہ کرے. بڑی خلاصہ ہے کائنات کا، درس کا، نصیحت کا، بحث کا. انہوں نے کہا عادل وہ ہوتا ہے جو زندگی ایسی گزار رہا ہو کہ نہ وہ خالق کے حقوق میں کمی کرے نہ مخلوق کے حقوق میں کمی کرے. جو خالق اور مخلوق میں توازن قائم کر لے وہ عادل ہوتا ہے. اور حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذرا اور تفصیل سے بیان کیا. انہوں نے فرمایا کن مع الخالق بلا خلق، یعنی اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق ایسا ہو کہ جسے مخلوق خراب نہ کر سکے، یعنی مخلوق کی وجہ سے اللہ کا تعلق نہ خراب کرو. کن مع الخالق بلا خلق، اور پھر فرمایا وَكُن مع الخلق، اور جب مخلوق کے ساتھ تعاون کی بات ہو یا تعلق کی بات ہو بلا نفس، تو پھر تمہارا نفس تمہیں برائی پر مجبور نہ کرے. یعنی اللہ کا تعلق نبھانے میں مخلوق آڑے نہ آئے اور مخلوق کے حقوق پورے کرنے میں نفس آپ آڑے نہ آئے.
تو وہ اللہ اور بندے کے حقوق میں توازن قائم کرنے والا عادل ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث بات، یہ بھی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الا کلکم راعٍ، غور سے سن لو یہ بات، الا خبردار، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، حکمران ہے، ذمہ دار ہے۔ اب کیسے؟ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر کسی سے اس کی ملکیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب پھر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا الامام راعٍ، حکمران جو ہے وہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ اپنی پوری رعایا کا جواب دہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ پیاس سے مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا، کیونکہ حکمران نے، تو اس سے اس کی رعایا کا پوچھا جائے گا۔ پھر فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ، اور آدمی جو ہے وہ نگہبان ہے، فی اہلہ، اپنے اہل بیت، اپنے اہل خانہ کے بارے میں۔ اور فرمایا وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس سے اس کی مخلوق یعنی رعایا کا پوچھا جائے گا، گھر والوں کا۔ جیسے سورہ تحریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، اس سے بچاؤ۔ تو فرمایا ہر شخص اپنے گھر والوں کا جواب دہ ہے۔ پھر فرمایا والمرأۃ راعیۃ، اور عورت بھی جواب دہ ہے، فی بیت زوجہا، اپنے خامند کے گھر کی ذمہ داری کے حوالے سے۔ ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے بھی پوچھا جائے گا، عورت سے، کہ اس نے اپنے خامند کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو گھر بال ہے، مال ہے، اس کی نگہبانی کی ہے یا نہیں کی۔ پھر فرمایا والخادم، اور جو خادم ہے، نوکر ہے، کام کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں نا، رعایا کا میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ہم سمجھتے ہیں جو بادشاہ ہے وہی رعایا حاکم ہے، نہیں۔ فرمایا والخادم، اور جو خادم ہے، راعٍ فی مال سیدہ، اس کو جب مالک کوئی کام دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے اس کی ذمہ داری میں، تو وہ اس کا نگہبان ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے مالک کے مال میں کہیں دغا تو نہیں کیا، کہیں خرابی تو نہیں کی، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والرجل راع فی مال ابیہ مسئول عن رعیتہ، اور آدمی سے اس کے باپ کے مال کا بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے باپ کے مال کو کہیں غلط استعمال تو نہیں کیا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ الرٹ ہو جائے، خبردار ہو جائے، ہر بندہ ذمہ دار ہے اور ہر بندے سے پوچھا جائے، یعنی جہاں تک اس کا ہاتھ ہے، دسترس ہے، جہاں تک اس کی طاقت اختیار ہے، اس سے پوچھا جائے، یہ پہلا بندہ۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَابٌ، اور ایسا نوجوان نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی جوانی اس طرح گزاری اور اس طرح جوانی اوپر چڑھائی کہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ نشأ کہتے ہیں پروان چڑھنے کو، پرورش کو، یعنی جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے، وہ نوجوان حقدار ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دے۔ بڑی خوبصورت بات اللہ والوں نے کہی کہ در جوانی پاک بودن شیوائے پیغمبریست، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا طریق ہے۔ کیوں؟ کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپا ہو جاتا ہے، تو پھر تو ظالم بھیڑیا بھی نیک اور اچھا بن جاتا ہے۔ تو جوانی میں توبہ کر لینا، جوانی استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت پر گزارنے والا شخص، دوسرا آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب یہ تیسری بڑی اہم چیز ہے جو آقا علیہ السلام کی یعنی زبان مبارک ہے نا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام نے یعنی لفظ استعمال کیا، کیا خوبصورت جملہ چنا آقا علیہ السلام۔
اس سے پتہ چلتا ہے طبیعت کا اور میسج کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ورجل، اور ایسا شخص قلبہ، جس کا دل معلق فی المساجد، مسجد کے اندر اٹکا رہے۔ ہائے ہائے، جیسے کسی چیز کو ٹانک دیتے ہیں نا، اب لٹک جاتی ہے تو جب تک اسے اتاریں گے نہیں تو وہ اترے گی تو نہیں نا۔ ہم گھر میں کوئی چیز ٹانگتے ہیں نا ایسے بلندی پر، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نوجوان اور وہ بندہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے قیامت کی گرمی سے بچا کر اپنی رحمت کا سایہ عطا کر دے گا۔ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ایسا جو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کے ساتھ یعنی وہ تعلق نہیں بنایا جو تعلق ایمان والوں کا ہوتا ہے یا ایمان والوں کا ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کا تعلق یہ ہے، جیسے کہا نا کہ المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کالسمک فی الماء، جس طرح مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مچھلی کی تو زندگی ہی پانی ہے، تو فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ آپ نکالیں تو وہ تڑپے گی نا۔ کیا خوبصورت مثال دی، اس لیے کہ جب مسجد سے دور ہو تو تڑپتا ہو کہ کب مسجد میں واپس جاؤں۔ اور ساتھ دوسری بات بھی بیان کی، والمنافق فی المسجد، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے کالطیر فی القفص، جیسے پرندہ کسی پنجرے کے اندر بند ہوتا کہ کب آزادی ملے اور میں اڑ جاؤں۔ تو اب دیکھیں تیسری نشانی جو آقا علیہ السلام نے بیان کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت جسے اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دے گا، فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ جوان اور وہ شخص، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہوا ہو، یعنی جس کا مسجد کے ساتھ ایسا قلبی تعلق ہو۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، وَرَجُلَانِ، یا دو بندے ایسے تحابا فی اللہ اجتماع علیہ، جو اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر جمع ہونا، مل بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ رب العزت کی بات کرنا، اس کے دین کی خدمت کرنے کے لیے جو دو لوگ جمع ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے سائے رحمت میں جمع کر دے گا۔ اور پھر یہاں تک نہیں، چونکہ اللہ کے دین کی خدمت ہے نا، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جمع ہو کے کریں گے ایک جگہ پر، آپ نے ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہیں۔ تو فرمایا وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، یا اسی اللہ کی محبت کے لیے وہ کبھی جدا بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اب یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، مگر میرا گزارش یہ ہے کہ بڑی توجہ سے یہ بات سنیے، بڑی ایمان افروز بات ہے یہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، آقا علیہ السلام کو ان سے بہت محبت تھی، بہت محبت تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ نام لے کر فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اب اندازہ کریں، بہت قلبی تعلق تھا آقا علیہ السلام، ان کی خدمت تھی بہت دین کی۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو دین کی خدمت کے لیے روانہ کیا، اور جب جانے لگے تو جانتے ہیں آقا علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے ان کو بہت اچھی طرح سینے سے لگایا، پیار کیا، محبت کی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم جب واپس آؤ گے نا تو میں دنیا میں نہیں ہوں گا، یعنی میں ظاہری طور پر پردہ کر چکا ہوں، میرے وصال ہو جائے۔ وہ رک گئے، کیسے چھوڑ کے جائیں، کیسے چھوڑ کے جائیں جب پتہ ہے کہ واپسی پر آقا علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ کے دین کے لیے جانا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے جانا۔ اب حکم بھی تھا، مگر دل کی کیفیت تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جب یہ سن لیا تو حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت رنجیدہ ہیں، بہت افسردہ ہیں اور جائیں گے بھی اللہ کے دین کے لیے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو
کوئی ساتھ نہیں جائے گا، میں اکیلے تمہیں سی آف کرنے کے لیے جاتا ہوں، میں تمہیں خود اکیلے الوداع کہوں گا۔ اب تھوڑا حوصلہ ہو گیا کہ کچھ وقت آقا علیہ السلام کے ساتھ اکیلے مل جائے گا، تو اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اب جو میں نے کہنا ہے وہ تم نے ماننا ہے، جو میں نے کہنا ہے وہ تم نے ماننا ہے۔ تو خدا کے لیے ذرا توجہ سے سنیے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ سواری پر، انہیں سواری پر بٹھایا اور 3 میل تک 3 مائلز وہ سواری پر رہے اور آقا علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ اللہ، کسی کے ساتھ ایسی محبت کا بھی اظہار کیا، یعنی ہر کسی کا اپنا نصیب ہے نا، قربانی بڑی تھی۔ جب جانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی رخصتی ہے اور دین کی خدمت ہے تو فرمایا اب دیکھیں، فرمایا وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے اگر اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں نا تو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں ان کو جگہ عطا کرے، اپنی رحمت کا سایہ دے گا ان کو۔ پھر فرمایا وَرَجُلٌ، یا وہ شخص طلبتہ امرأۃ، جسے عورت دعوت دے گناہ کی، ذات منصب و جمال، ایسی عورت کہ جو اچھے سٹیٹس والی ہو اور خوبصورت بھی ہو، وہ گناہ کی دعوت دے، گناہ کی طرف مائل کرے، فقال، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، خبردار میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے خوف آتا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ آیت بڑی معروف ہے مگر غور نہیں کیا کبھی۔ فرمایا جو اللہ کے خوف میں گناہ کے وقت گناہ سے رک جائے، یعنی گناہ کرنے کے لیے شیطان نے بہکا دیا اور آخری لمحے خیال آ گیا کہ اللہ کا خوف آ گیا اور آخری لمحے چھوڑ دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اسے 2 جنتیں عطا کروں گا، جنت 2 جنتیں دوں گا، ایک بھی نہیں۔ یہ جنت کے جو درجات ہیں نا، تو پہلا درجہ اور دوسرا درجہ اس کو مل جائے گا۔ جو فرمایا جو شخص کسی گناہ کو اللہ کی محبت اور خوف میں ترک کر دے تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ اور چھٹا فرمایا آقا علیہ السلام نے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، اور وہ شخص جو صدقہ کرتا ہو، مگر آگے ایک شرط بھی ہے، ایک بڑی باریک شرط ہے، یعنی صدقے کا اجر ضرور ہے، اس کی کسی فضیلت سے انکار نہیں ہے، مگر یہاں اس کا وہ بات ہو رہی ہے نا کہ سائے میں جگہ ملنی ہے، تو کون صدقہ دینے والا وہ سایہ حاصل کرے گا؟ فرمایا اخفا، جو چھپا کر صدقہ کرے۔ اپنے بچپن میں بات سنی ہوگی، ہم نے بھی بہت سنی کتابوں میں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ دریا میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ دریا میں سے پھر نکلتی نہیں ہے نا چیز، تو نیکی کر دریا میں ڈال، بس یعنی خبر نہ ہو۔ مگر آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیکی کر اخبار میں ڈال، دنیا جہان کو خبر ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، وہ شخص جو صدقہ کرے، اخفا، چھپا کر کرے۔ اب بتائیں یہ جو جملہ ہے اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مطلب ایسی بات جو سمجھنا ہے کہ چھپا کر صدقہ کرو مشکل بات ہے؟ نہیں ہے نا۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اس کی اور وضاحت فرمائی، اور کیا فرمایا حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یعنی اس طرح چھپا کر کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ اب اندازہ کریں ذرا، اتنی یعنی پرائیویسی رکھی ہے۔ کیوں کہ جب آپ نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے، ظاہر کبھی کبھی کسی کو ترغیب دینے کے لیے ہوتا ہے، ظاہراً بھی کیا جاتا ہے مگر اعلانیہ بھی کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا چھپا کر بھی اور ظاہراً، دونوں طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو چھپا کر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ مجھے یاد آیا، استاد محترم ہم پڑھتے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی۔ انہوں نے فرمایا بیٹا کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا گواہ صرف اللہ ہو، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا گواہ صرف اللہ، یعنی جو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ وجہ ہے کہ تہجد کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے کیونکہ اس کے گواہ کم ہوتے ہیں، وہ تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا
آقا علیہ السلام نے کہ اس طرح خرچ کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ، اور پھر وہ شخص، ساتواں شخص جسے اللہ قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ ہوگا خالین، جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہو، ففادت عیناہ، اور اس طرح ذکر کرتا ہو کہ جب ذکر کرتا ہو تو اس کی آنکھیں بھی روتی ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہو تو روتا ہو، اس کی آنکھیں چھلکتی ہوں۔ تو فرمایا یہ 7 لوگ وہ ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور جو اس میں سے یعنی ہر چیز بڑی اہم ہے، کسی کی اہمیت کا یعنی انکار نہیں ہے۔ بہت سارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، عدل زندگی میں قائم کر سکتے ہیں جو پہلی چیز ہے، جوانی کو اچھی طرح گزار سکتے ہیں عبادت میں، اور پھر اللہ کے دین کے لیے کسی سے محبت کر سکتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ صدقہ خفیہ کر سکتے ہیں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ مگر ایک بڑی اہم چیز جس پر میں آپ کو فوکس کروانا چاہتا ہوں، جس پہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ مسجد سے محبت ہے، وہ مسجد سے محبت۔ ایک صحابی تھے، وہ شام کی طرف گئے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ نئے ایسے ایک روشن دان سے تھے، وہ روشن دان نہیں، ایسے اوپر بلندی پر لگانے والی کچھ لائٹ سی تھیں، لالٹین نما۔ اس وقت مدینہ پاک میں ایسا نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں حضور کی مسجد کے لیے لے جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ تمیمی رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ انہوں نے مسجد کی نیت سے وہاں سے خرید لیا، اور جب آئے تو دن کے وقت جب مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، وہی بات نا خفیہ طریقے سے، جب مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا، آئے اور چپ کر کے وہ لائٹ لگا دی مسجد میں۔ تو مغرب کی نماز میں جب آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو مسجد میں لائٹ دیکھی تو خوش ہو گئے، طبیعت خوش ہوئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے، اللہ اس کی آخرت کو روشن کر دے۔ محبت مسجد سے اللہ اس کی آخرت کو روشن کرے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، بڑی توجہ سے سنیں، یعنی اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا حضور یہ فلاں صحابی نے لگائی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، اگر اس وقت میری کوئی ایسی بیٹی ہوتی جو گھر میں ہوتی تو میں اس سے نکاح کر دیتا۔ آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کی شادی ہو چکی تھی نا، تو آقا علیہ السلام اتنا خوش ہوئے مسجد کی خدمت سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے گھر آج بیٹی ہوتی اس نیکی پر میں اس کی شادی کر دیتا۔ پھر آقا علیہ السلام کی فیملی میں سے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت میں سے، اپنی بیٹیوں میں سے نہیں، خاندان میں سے ایک لڑکی پیش ہوئی، گھر والوں نے پیش کی، اور آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا تعلق ہے مسجد کے ساتھ کہ جب یہ انسان اپنے دل میں قائم کر لیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے صدقے سے دنیا آخرت کی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنے دین کی محبت عطا کرے، اور یہ خوبصورت مسجد جو اللہ رب العزت کے محبوب کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیارے نام پر ہے، اس مسجد سے ہمیں محبت عطا کرے اور اس کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔